جنگل باڑی قلعہ اب کھنڈرات میں ہے اور یہ کیشور گنج ضلع کے کریم گنج پیزل کے تحت گاؤں جنگل باڑی میں واقع ہے۔ مقامی روایات کے مطابق عیسیٰ خان نے یہ قلعہ لکشمنا سنگھ ہجرا سے اس وقت لیا جب مان سنگھ نے اسے ایغار سندور کی لڑائی میں شکست دی تھی۔ ممکنہ طور پر نہ ہی لکشما ہجرا اور نہ ہی عیسیٰ خان قلعہ کے اصل معمار تھے۔ قلعہ کی جگہ کے باہر خاص طور پر اس کے جنوب مغرب اور شمال مغرب میں پائے جانے والے اینٹوں کے بلے اور گملے قبل از مسلم دور کے معلوم ہوتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ قلعہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور کبھی اس کا مرکز تھا، ایک پھلتا پھولتا بستی۔ تاہم عیسیٰ خان کو قلعہ کے اندر متعدد تعمیرات کا سہرا دیا جانا چاہیے۔ موسیٰ خان کے مغل بادشاہت کو تسلیم کرنے کے بعد عیسیٰ خان کی اولاد نے اپنے خاندان کو سونار گاؤں سے جنگل باڑی قلعہ منتقل کیا اور آخرکار ملحقہ علاقے کے زمیندار بن گئے۔ موسیٰ خان کے پوتے حیات خان نے حیات نگر کا قصبہ قائم کیا، جہاں سے اس نے 7 پرگنوں کے اپنے حصے کا انتظام کیا۔ عیسیٰ خان کی اولاد اب بھی جنگل باڑی گاؤں میں رہتی ہے۔ قلعے کے ارد گرد کھائی کے نشانات اس کی گول شکل کی گواہی دیتے ہیں۔ جنوب، مغرب اور شمال میں کھدائی گئی ایک گہری کھائی مشرق میں دریائے ناراسندا سے منسلک تھی اور ایسا لگتا ہے کہ قلعہ ایک جزیرے پر واقع ہے جس کے چاروں طرف آبی گزرگاہیں ہیں جو اتنی گہری ہیں کہ خشک موسم میں بھی کشتی کے ذریعے قلعہ کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ آج قلعے کے صرف بکھرے ہوئے اینٹوں کے بلے، گملے اور چند نچلے ٹیلے موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے جو عیسیٰ خان کے بارے میں نہ جانتے ہوں یا انہوں نے ایک بار بھی نام نہ سنا ہو، کیونکہ عیسیٰ خان کی بہادری اور تاریخ کا تذکرہ مختلف درسی کتب میں کئی بار آیا ہے۔ بیر عیسیٰ خان اس ملک کے طاقتور ترین زمینداروں میں سے ایک تھے، اگرچہ ان کا اصل گھر نارائن گنج کے سونار گاؤں میں واقع تھا، لیکن کیشور گنج کے کریم گنج ضلع کے جنگل باڑی میں ان کا ایک اور اڈا تھا۔ یہ اس وقت ہیرو عیسیٰ خان کے دوسرے دارالحکومت کے طور پر رائج تھا۔ قدیم تہذیب کی علامت عیسیٰ خان کا زمیندار گھر آج بھی ایک پرانے خستہ حال ڈھانچے کی طرح کھڑا ہے۔ تاہم ان کی شان و شوکت آج نہیں رہی، بس چند یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس مشہور حکمران کے زمیندار گھر کی محل نما عمارت کی رونق آج نظر نہیں آئے گی۔ کچھ خستہ حال عمارتوں، درباروں، تالابوں اور مساجد میں صرف وہی چند چیزیں ملتی ہیں جو زمانے کی گواہی دے کر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 16ویں صدی کے حکمران عیسیٰ خان نے لکشمن سنگھ ہجرا سے جنگل باڑی میں ایک لڑائی کے بعد قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ خان کے مغل فوج کے وفادار ہونے کے بعد عیسیٰ خان کی اولاد نے اپنے خاندانوں کو سونار گاؤں سے جنگل باڑی قلعہ منتقل کر دیا۔ عیسیٰ خان کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 18 اگست 1529 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلیمان خان تھا۔ افغانستان کے سلیمان پہاڑی علاقے میں ایک افغان رہنما کی اولاد تھی۔ اصل میں نصرت شاہ کے دور میں وہ بنگال میں آباد ہوئے اور اپنی کوششوں سے عظیم تر ڈھاکہ کے نچلے حصے اور ضلع میمن سنگھ کے شمال مشرقی حصے میں ایک بڑی آزاد مملکت قائم کی۔ جنگل باڑی کا یہ علاقہ باربوئی کے رہنما عیسیٰ خان کے دوسرے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عیسیٰ خان کی یاد میں واقع جنگل گھر کریم گنج پیزل میں ندی کے کنارے کیشور گنج کے مرکزی قصبے سے 10 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ جنگل باڑی کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ جنگلوں سے گھری ہوئی جگہ ہے۔ یہ علاقہ بربویاں کے رہنما عیسیٰ خان کے دوسرے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اس قلعہ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ ایک زمانے میں یہ بہت بڑی عمارت دیکھی جا سکتی ہے، صرف 2 صحن اینٹوں کی لمبی دیواروں میں شمال جنوب کی طرف منقسم ہے۔ مقامی لوگوں کے نزدیک اس دیوار کو محل کی دیوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنوبی سرے پر ایک بہت بڑا محراب ہے۔ محراب کے سامنے مشرق کی طرف ایک منزلہ عمارت ہے۔ شمال میں 3 گنبد والی مسجد ہے اور محراب کے پیچھے ایک منزلہ جنوب کی طرف عمارت ہے جسے اندر محل کہتے ہیں۔
اینٹوں کی پوری دیوار غیر معمولی چونے کے پتھر سے ڈکی ہوئی ہے۔ ان سب کے سامنے ایک بڑا تالاب ہے۔ مغل روایت نے مسجد کی ہر اینٹ اور فن تعمیر پر اپنا نشان چھوڑا ہے۔ کورٹ ہاؤس 12 جون 2005 کو عیسیٰ خان میموریل میوزیم اور لائبریری کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے محکمہ آثار قدیمہ نے عیسیٰ خان کی یاد میں بنائے گئے جنگل گھر کو 2009 میں قدیم قرار دے رکھا ہے اور یہ محکمہ ہی اس جنگل گھر کے تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ آپ ڈھاکہ سے بس کے ذریعے کیشور گنج پہنچ سکتے ہیں۔ مختلف بسیں ڈھاکہ کے موکھلی سے کیشور گنج کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ ان بسوں میں جلسنری، اننیا اور ناندیل فلڈ ٹرانسپورٹ شامل ہیں۔ ان بسوں کا کرایہ تقریباً 130 روپے ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو براہ راست گول گھاٹ جا سکتے ہیں۔ اس صورت میں بس کے مددگار کو پیشگی اطلاع دیں یا آٹو رکشہ کرایہ پر لے کر CNG میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کیشور گنج شہر سے آنا چاہتے ہیں تو پاکونڈیا آ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پاکونڈیا سے CNG یا آٹو رکشہ سے گول گھاٹ آنا ہوگا۔ کرایہ 25 روپے ہوگا۔ آپ گول گھاٹ سے شاہ محمود مسجد تک رکشہ یا پیدل پہنچ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں عیسیٰ خان کا جنگل باڑی قلعہ آثار قدیمہ کا عجائب گھر۔ جنگل باڑی قلعہ عیسیٰ خان کی ایک یادگار ہے جو بنگلہ دیش کے کیشور گنج ضلع میں واقع ہے۔ عیسیٰ خان بنگال کے باربوئیوں کا سردار تھا۔ عیسیٰ خان کی جنگل باڑی در حقیقت عیسیٰ خان کی دوسری راجدھانی تھی۔ اب یہ بنگلہ دیش کے محکمہ آثار قدیمہ کے ذریعہ درج ایک آثار قدیمہ کی جگہ ہے۔ یہ قلعہ کیشور گنج ضلع کے کریم گنج ضلع کے تحت قادر جنگل یونین کے جنگل باڑی گاؤں میں نرسندہ ندی کے کنارے واقع ہے۔ اگر آپ کملا پور یا بمن ریلوے اسٹیشن سے صبح 8:15 پر 11 سندھو ٹرین لیتے ہیں تو آپ 11 بجے تک کیشور گنج پہنچ جائیں گے۔ پھر شہر کے مرکز میں اکرام پور چوراہے پر ایزی بائک کے ساتھ وہاں سے CNG رکشہ کے ذریعہ عیسیٰ خان کے جنگل باڑی قلعہ تک پہنچنا آسان ہے۔ اور اگر آپ بس سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو گلاب باغ سے بس اسٹینڈ سے کیشور گنج جانے والی کسی بھی بس کے ذریعے کیشور گنج بس ٹرمینل جانا ہوگا۔ مقامی لوگوں میں جنگل باری درگو یا شاکھر باری وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں ایک خستہ حال عمارت اب بھی موجود ہے۔ اس عمارت کا ایک حصہ اب بھی عیسیٰ خان کے مرنے والوں کے زیر استعمال ہے۔ جنگل باری قلعے کے بالکل پاس ایک قدیم مسجد دستیاب ہے۔ یہ ایک چھوٹی مستطیل شکل کی مسجد ہے جس کے اوپر 3 گنبد اور 4 کونوں پر 4 مینار ہیں۔ مسجد کے مشرقی جانب ایک بڑا تالاب ہے۔ اس وقت مالکان کو مذہبی بغاوت اور دیگر منفی حالت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اس ملک کو چھوڑنے کی فوری ضرورت محسوس کی، لیکن خوش قسمتی سے یہاں وہ اب بھی فخر سے جی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تھے۔ کھانے کی سہولیات کے لیے آپ کو یہاں پر بہت سارے ریسٹورنٹس مل سکتے ہیں۔ یہ ضلع کیشور گنج میں کھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی جنگل باری قلعہ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔